جی محسن صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے سر. سر وہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو اسکرین پر وہ حدیث ڈالی تھی سر ابو داؤد کی، اس کے کون سی ریگارڈنگ حدیث؟ بات کرنی تھی، سلیوری کون سی سے حدیث؟ ریلیٹڈ. سلیوری سے ریلیٹڈ. اوکے، جی، آج کے ٹاپک پہ بات نہیں کرنا ہے ٹاپک کیا ہے ویسے سر آج کا؟ سر وہی سر. اسکرین پہ محمد وہی کا حدیث ہے، وہ محمد اچھا، والی حدیث ہی ہے، یہ لیں محمد کی اچھے کارناموں والی حدیث ہے، سر یہ لیں سر. ویسے ٹاپک کیا تھا سر؟ یہی تھا کہ محمد ایک اچھی رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث ایگزیکٹلی اس پہ فٹ ہوتی ہے. اوکے سر، تو سر ہوں. اس میں جو ہے آیت الکرسی سنا دے بھائی، پیارے بھائی، آیت الکرسی سنا دے. آیت الکرسی. ہم. ٹھیک ہے سر. اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ چل یعلم ٹھیک ما ہے، ٹھیک بین ہو گئی ایدیہم. ہو گئی ٹھیک ہے سر. ہو گئی ہو گئی بڑھ. جی، تو اس میں یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے سر. اس میں اس میں سوال یہ ہے میرا، ہوں. اس حدیث کے اکارڈنگ آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ اسلام جو ہے سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے، ہوں. تو اس میں تو جو ہے بظاہر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے دین سیٹ ہر فری اینڈ اوپر میریڈ سے ہر. پڑھیں گے، اوپر سے پڑھیں گے کہ نیچے سے پڑھیں گے ہم؟ سر آپ وہ مجھے پوری پڑھی ہوئی ہے میرے، آپ میں جو ذرا بات کہہ رہا اوپر ہوں سے آپ وہ پڑھیں تو صحیح، پہلے اوپر سے پڑھیں تو صحیح. انس سیٹ کیپٹیو ہوں. گیدر خیبر، وہ سب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا میرے پڑھی ہوئی ہے. آپ میری بات سنو، میں جو ہائی لائٹ میں کر نے رہا نہیں ہوں وہ ایک پڑھی ہوئی، بات پہلے سنو. آپ ذرا پڑھ کے مجھے ایکسپلین کریں ہو کیا رہا ہے اس حدیث میں، ذرا پڑھیں. سر اس حدیث میں جو ہے بنو قریظہ جو ہے ان کی ہاں عورتوں کو جو ہے غلام بنا کر لایا گیا تھا، یہی کہہ رہے ہو آپ. اوکے. اور ان میں اس سے نے جو ہے اور اور ان میں سے ایک بندہ آیا محمد کا یار دھیا، محمد کے جی یار جی دھیا جی نے، محمد کا یار تھا، محمد کے گھر میں اکثر پایا جاتا تھا، اور جب اس محمد کی بیویاں اسے دیکھ لیتی تھی تو محمد کہتا تھا یہ دھیا اصل میں جبرائیل ہے. تو دھیا محمد کا یار تھا، یارانہ تھا ان دونوں کا. تو محمد کا ہوں، یار آیا دھیا، تو اس یار نے ہوں، آ کے بولا محمد مجھے کوئی سلیو عورت دے یار. محمد نے کہا ٹھیک جا ہے. وہاں پہ اتنی کیپٹیو وارز کھڑی ہیں، تو ان میں سے جون ہوں، سی سلیو عورت لینا چاہتا لے لے. تو ٹھیک ہے، مطلب وہی تو مجھے یہ بتا، اب آپ. ہاں سن لینا سن لینا سن 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 ہاں سن. اب مجھے یہ ہاں. بتا کہ یہ دلالی ہے کہ نہیں دلالی ہے؟ نہیں، دلالی تو تب ہوگی جب اس پہ بات اپن کمپلیٹ کر لیں گے. میری بات کو آپ سن نہیں رہے ہو نا، اب آپ میری میں سنو. سنتا ہوں ابھی. پہلے یہ بتا کہ یہ ہاں، والا پارٹ دلالی ہے کہ نہیں دلالی، پھر آگے چلتے ہیں. یہ جب تک دلالی نہیں کہلائے گا تب تک اپن آگے کا پارٹ نہیں سمجھیں گے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ آپ سر آگے پہلے چلو اس نا، کو میں بول. سمجھیں، جب دیا کو اس نے دیا کہ جا جا ہوں. کے جون سی لڑکی اٹھانی ہے اٹھا لے، کیا یہ ہاں، دلالی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ لڑکیاں کون تھی، کہاں سے آئی، یہ نہیں پتا کرنے کا اپن. جی سر، یہ آپ نے اٹھا لی نا، کیپٹیو آف وار ہے خیبر کی. ہاں تو کیا، ہاں تو کیپٹی کو اور کیسے آپ بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے لڑائی کی، وہ علاقہ فتح ہوں. کیا، فتح کرنے ہاں کے بعد مرد مار دیے، یا جو ہاں کچھ مردوں کو سلیو رکھ لیا اور کچھ مردوں کو مار دیا، اور ان کی جو ہاں بیویاں ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی جو مائیں ہیں، وہ اب کیپٹیو ہاں. آف وار بن گئی. تو آپ کو یہ پتا نہیں ہے اس وقت میں یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اگر جب دو قبیلوں یا دو علاقوں کے بیچ میں جب جنگ ہوگی اور جب لڑنے آئیں گے تو وہ اپنی عورتوں کو جب جو ہے سلیوی بنایا جائے گا، یہ ان کو پتا تھا پہلے سے. اچھا، یہ ان کو پتا تھا کہ محمد سلیو بنائے گا. محمد نہیں، اگر اچھا مسلم آتے تو ان کی عورتیں بھی سلیو بنتی. یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی پہلے کی جنگوں میں. اوکے، وہ بھی یہ سلیو آپ کو بنتے، پتا اور نہیں ہے. وہ سلیو جو ہے وہ ان کے ساتھ پکڑ کے اس طرح سیکس کرتے تھے یہ لوگ. تو وہ انڈرسٹوڈ بات تھی میرے بھائی، بات تو سمجھ انڈرسٹوڈ یہاں بات پہ. تھی، اوکے. تو محمد نہیں جو ہے سمجھ رہے وہ انڈرسٹوڈ، اوکے جی، انڈرسٹوڈ بات تھی، ڈن ہو گیا. تو محمد جو ہے وہ اسی طرح کی بغیرتی کرتا رہا جس طرح کی ہو؟ بغیرتی نہیں، اس علاقے میں چل رہی تھی، کریکٹ؟ ٹھیک ہے بغیرتی ٹھیک تھی ہے نا ٹھیک یہ؟ ہے. آپ ہاں یہ میری بات بغیرتی سنو. تھی، تو محمد نے کہا میں اس بغیرتی کو جاری رکھوں گا، کریکٹ؟ بھائی میرے ہائپر مت ہو، آرام سے بات میں کرتے ہائپر ہیں، کہاں ہوں میری یار، بات آرام ہو. سے بات کر رہا ہوں، تمہاری آواز مجھ سے اونچی ہے، میرے کان پھٹ رہے ہیں، نہیں اتنی لاؤڈ تم بول رہے ہو. آواز میری اس لیے اونچی ہے، کمرے میں اکیلا ہوں، باقی میں بالکل کام اینڈ کول بیٹھا ہوں. آپ بھی آرام سے سنو. سب میں سے جتنا کام اور کول ہوں آپ کو نظر ہی نہیں ہے. ابھی 2 گلاس پانی پیے، 1 گلاس کوکا کولا کا ٹھیک ہے پیا. سر. ٹھیک، بتائیں اپن یہ کہ ٹاپک پہ رہتا، اپن اس ٹاپک پہ رہتا. علاقے میں ایک بغیرتی چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ چائنا کے پاس ایک جگہ تھی جہاں سے ایک بندہ نکلا تھا، جو پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں خون تھا، اس کا نام تھا چنگیز خان، ٹھیک ہے؟ جو پیدا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں خون تھا. لوگ کہتے ہیں، ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا، مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں خون تھا. he was born with a blood in his hand. تو تو وہ جو چنگیز خان تھا نا، وہ نکلا تو اس کے پاس ایک
خیمہ ہوتا تھا جو کہ اس کا حرم تھا, اسے حرم کہلاتا تھا. وہ جس بھی ہوں جگہ پہ جاتا تھا وہاں پہ نا سلیب لڑکیاں لیتا تھا اور کچھ سلیب ہوں لڑکیوں کو اپنے حرم میں ڈال دیتا تھا جو اسے پپو لگتی تھی, اور پھر جب دل ہوں کرتا تھا جاتا تھا ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتا تھا, یاشی کرتا تھا. آج ہوں آپ کے تمام مسلمان جنگیز خان کو برا بھلا کہتے ہیں ہوں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی پکڑ کے صحیح طریقے سے یدا جنگیز خان نے. ہوں اچھا ہوں پرابلم یہ ہے, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے لہٰذا محمد نے ہوں بھی ایسا کیا, تو محمد بیسٹ ہوں رول ماڈل کیسے ہوا؟ دیٹس دی کوسچن. سب سے پہلی بات میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کرتے تھے تو محمد صاحب نے کیا, یہ آپ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ نے کہا اٹ از اور انڈرسٹوڈ, اٹ از نہیں نہیں انڈرسٹوڈ نہیں کہ نہیں اگر نہیں ہم نہیں فاتح ہوں گے تو ہم یہ بھائی, سلیب رہیں گے. انڈرسٹوڈ, اس ہاں کا ہاں مطلب سب بھائی یہی کرتے ایک تھے. منٹ رک, بھائی مجھے بولنے دے, ایک منٹ سن میری بات, ٹھیک ہے. جب وہ وقت تھا, اس وقت میں یہ چیزیں تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے. بیوقوف تو ان لوگوں کو بنا سکتا ہے, مجھے نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے. کہ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ اگر دو قبیلوں میں اگر جنگ ہوگی تو ان کی عورتیں جو ہے سلیب بن سلیو جائیں گی. بنائی جائے گی, ٹھیک ہے. سن, اب بہترین سننا بول, بہترین. ٹھیک ہے. اوکے اب اس میں آئیڈیل سچویشن تو بتا کیا ہونا چاہیے, ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اگر سلیو نہیں بنایا تو. یار اگر محمد ساری دنیا کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, ہوں تو سب سے پہلے ہوں اسے کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اگر یہ کام کرتے ہو, ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم بیسٹ رول اچھا ماڈل ہیں, ہم سلیو اچھا بنا کے ان کے ساتھ سیکس سکس نہیں کریں گے. تم لوگ کرتے ہو, تم اچھا لوگ برا کرتے ہو, یہ غلط بات ہے. ہم ایسا ہوں نہیں کریں گے, ہم ایک نئی ایگزامپل پریزنٹ کریں گے, اور ہماری ہوں اس طرح سے ایگزامپل پریزنٹ کرنے کی وجہ تم لوگ بھی سیکھو. اگرچہ تم لوگ ہوں کرتے ہو لیکن ہم تمہاری طرح ہوں کے بغیرت نہیں ہے. لیکن محمد نے تو وہی کیا جو اس ٹھیک ہے. ٹائم پہ لوگ کرتے تھے, فائدہ کیا ہوا؟ اب یہاں پہ میری بات سن, ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے تھے, کسی نا ادر پلانٹ پہ نہیں گئے تھے جو وہاں پہ کوئی الگ چیز چلتی تھی. اگر تو انسانوں کے میں بیچ میں آئے تو الگ رول بھی ایک انسانوں سیکنڈ کے ہی چلیں گے, ایک ٹھیک سیکنڈ ہے. دنیا میں اب یہاں سلیوری پہ سن, ایک منٹ سن, نہیں نہیں سن. سنتا بات بھائی کیوں سارے بولنے تو صبر دے کر یار. صبر کر. دنیا میں سلیوری انسانوں نے ختم کی ہے یا اللہ نے خدا کے ختم کی ہے؟ دنیا میں انسانوں نے ختم کی ہے. بہترین. تو وہاں پہ اگر اللہ تمہارا وہاں ہاں پہ اگر ختم کروانے کی کوشش کرتا تو نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ تو اگر بالکل, محمد اور اسلام محمد نے کے سلیوری فالوورز کو ختم کیا ہے, اسلام نے سلیوری کو ختم کیا ہے بھائی. کھوتی کے سمجھ بچے ماری ایک ہے. ایگزامپل دکھا, ایک حدیث دکھا تمیز جہاں سے پہ بات محمد کر, نے سب سے سلیوری پہلے ختم کی. تمیز سے بات کر. میں تیرے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں, واپس میں یہی چاہوں گا مجھے دکھا بدتمیزی دے, مت کر. اسٹیٹمنٹ دکھا دے, اسلام نے سلیوری کہاں ختم کی, دکھا مجھے. یہ جو تو ہائپر ہو رہا ہے نا, یہ میں تجھے بتا رہا ہے 10 کہ تو دفعہ کر سوری چکا بولوں ہے. گا سن, یار, میں 10 دفعہ ٹھیک ہے. سوری بولوں گا, صرف مجھے بتا اسلام نے سلیوری کہاں ختم کی, وہ ریفرنس, وہ حدیث, وہ آیت دے دے. ہاں اب میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب سننا, بچے کی طرح سننا, ٹھیک ہے. آیت دے, بیچ میں آیت مت بولنا, آیت دے, بیچ میں مت بولنا حدیث دے, میں کیا کہہ رہا ہوں. حدیث یا آیت دے بھائی. میں نے کہانی نہیں سننی, حدیث یا آیت دے. حدیث آیت نہیں, میں ابھی فون سے آیا ہوں, میری بات سن, پہلے بات سن لے, نہیں, میں بات نہیں سنتا ایسے ٹھیک ہے. موقع پہ جب ہمیں پتا ہے کہ قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے, حدیث میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو کہے اچھا, کہ ہم نے سلیوری آج سے ختم کر دی ہے. تو بھائی تو وہ مجھے تین تمہاری کنڈیشن کہانی کیوں نہیں, سنوں میں؟ نہیں تو کنڈیشن پتا نہیں ہے وہ کس طرح رکھتے تھے اپنے سلیب کو مسلمس, اور باقی دنیا میں سلیب فرق کو نہیں تھا. اسلام میں سلیب سلیوری. کو سلیب کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ جیسے سلیب کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ اگر سلیب نہیں, کو کھانا نہیں دیں گے, صبر کر بے, ہاں, کیونکہ اگر سلیب کون کو سا کھانا کھانا, نہیں دیں کون سا گے, کھانا, کھانا کون سا جو خود کھاتے ہو, کپڑے کون سے جو خود پہنتے ہو, یہ دنیا میں کہیں اور تھا, تو بتا دے تھا تو. اور جب وہ اوکے آزاد ہو کر جانا چاہے, صبر کرو, صبر ٹھیک کرو. ہے, جب وہ آزاد ہو کر جانا چاہے تو ان کو چھوڑ دو, ان کو آپ رکھ یہ نہیں بھی, سکتے زبردستی. یہ ساری باتیں تمہاری جھوٹ ہے, ساری کی ساری باتیں بتا, جھوٹ ہے. اور پروف میں کر دے اگر تو جھوٹ ابھی ہے تو. اگر میں ان ساری باتوں کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کر دوں کہ یہ جھوٹ ہوں ہے, کیا تم ابھی کے ہوں ابھی اللہ کے محمد کے اوپر لعنت بھیجو گے؟ پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں, تمیز سیکھ لے میں نے بیٹا, نہیں, تھوڑی یہ تمیز. 3 باتیں تم نے کی ہیں. ہیلو 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 ہیلو, دیکھو چیلنج اسے کہتے ہیں. میں نے یہاں پہ تمہاری باتیں سن لی, تم نے کہا تمہارے پاس, تم فون سے جڑے ہو, تمہارے پاس ریفرنس نہیں ہے, لیکن تم بات کرنا چاہتے ہو, میں نے تمہیں الاؤ کیا. اب میں نے کہا ہے کہ اگر میں تمہاری یہ تمام کی تمام باتیں قرآن سے ثابت کر دوں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, کیا تم ابھی کے ابھی اسلام چھوڑو گے اور محمد کو لعنت بھیجو گے؟ پلیز مجھے یہ بتاؤ. دس از کالڈ چیلنج, اسے کہتے ہیں چیلنج. سب سے میں پہلے میں قرآن سے یہی کہہ ثابت رہا ہوں, کروں گا, چیلنج ایکسپٹ کر. سب سے پہلے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن. نو نو, اب نہیں سنوں گا, میں نے سن لیا. تم نے یہاں تک کہا کہ تمہارے پاس ریفرنس نہیں ہے, تم فون سے آئے ہو, میں نے تب بھی تمہاری کہانی سن لی. تم نے 3 باتیں کی ہیں. اگر یہ تینوں باتیں میں تمہیں قرآن سے رد کر دوں
کیا تم ابھی کے ابھی محمد پہ لعنت بھیجو گے ہاں یا نہ؟ پلیز کون سی بات رد کرے گا قرآن سے؟ بولو. میں وہ بول رہا ہوں نا، کون سی بات رد کرے گا قرآن سے میری؟ میں یہ بات رد کروں گا کہ اگر کوئی سلیو عورت کہے کہ مجھے آزاد کر دو تو اس کو آزاد کر دینا ہے. سب سے اس پہلے کے یہ بات ساتھ رد میں نے کروں 2 گا. باتیں اور بھی بولی. پھر میں اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ثابت کروں گا کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن عورتوں کا لباس کچھ اور ہے اور نون مومن عورتوں کا لباس کچھ اور ہے، لہذا جو آپ پہنتے ہو وہ آپ نے ان کو نہیں پہنانا، بیکاز ان دونوں کے لباس فرق ہے. قرآن سے ثابت کروں گا. پھر میں قرآن کو ثابت کرنے کے بعد حدیث اور شرح میں جاؤں گا جس سے میں ثابت کروں گا کہ آپ نون مسلم فیمیل سلیوز کو کتنا گندا لباس پہناتے تھے. یہ میں پھر اس کے بعد حدیث سے ثابت کروں گا. ہاں جب جی سر. قرآن اور آیت، ہاں اگر یہ تو میں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دوں ہاں تو کیا ہاں آپ ابھی کے ابھی محمد پہ لعنت بھیجیں گے؟ اب میری بات سنو، ٹھیک ہے، میں یہ مان رہا ہوں، سنو. اب یہ جب آپ قرآن اور حدیث دو گے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں انٹرپریٹیشن میں آپ کی نہیں مانوں گا. انٹرپریٹیشن میں وہ مانوں گا جو میرے لوگوں کی ہے. تم جیسے ڈن سے اگر ڈن انٹرپریٹیشن ڈن لیتی ڈن تھی نا، ڈن ڈن انٹرپریٹیشن تم ان کی مانو گے جو تمہارے لوگ ہیں. میں اپنی ٹرانسلیشن بھی نہیں کروں گا. ٹرانسلیشن بھی تمہارے اسکالرز کی، انٹرپریٹیشن بھی تمہارے اسکالرز کی. اس کے بعد کیا تم ابھی کے ابھی محمد پہ لعنت بھیجو گے؟ یار یہ کام تو میں مرتے دم تک نہیں کر سکتا، یہ تو مان لے. اس کے علاوہ ولی تو مجھے اسٹریم سے باہر پھینک دے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تم بات لوگوں ختم کے ہوگی. پاس دیکھو. دیکھو بھائی بات سنو، بات نہیں، سمپل ہے. تم نے ایک کلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور تم نے کلیم کر کے کہا ہے کہ دیکھو ایسے ہے. تم نے کہا تمہارے پاس ہاں ریفرنس نہیں ہے. میں تمہاری بات سن لوں، میں نے سن لی. اب میں تمہیں ہاں چیلنج یہ کر رہا ہوں کہ میں قرآن سے تمہارے لوگوں کی لکھی ہوئی ٹرانسلیشن سے ثابت کر دوں، ہاں تفسیروں سے ثابت کر دوں. اس کے بعد ہاں تمہارے لوگوں کی لکھی ہوئی فقہ اور تمہارے لوگوں کی ہاں لکھی ہوئی شرح سے ثابت کر دوں کہ یہ باتیں ہاں غلط ہیں. تو بھائی پھر اس کے بعد ہاں تمہیں محمد کو کیوں ماننا ہے؟ محمد نے وہی کام کیے جو چنگیز خان نے کیے. واٹس دا پرابلم، واٹس دا ڈفرنس؟ تم ایسے نبی اب کو کیسے مان سکتے ہو؟ تو مطلب تو جو دے گا وہ مان لوں، میں خود اسٹڈی نہیں کروں؟ آپ یہ کہہ رہے کیا ہو میں مطلب اسٹڈی مان لوں؟ کروں گا میں اس کے تمہیں بارے میں؟ تمہارے لوگوں کی چیزیں دکھاؤں گا. تمہیں اور کہیں جانے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے تو بتا اسکالرز دے کی ویب بھائی. سائٹ، جب تمہارے جب اسکالرز کی چیزیں، سب کچھ تمہارے ہاں اسکالرز کا. چیلنج ایکسپٹ کرو، میں تو دکھانا شروع کرتا ہوں. بتا دے بھائی، اس میں لعنت بھیجنے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں لانا اس لیے اگر بھیجنی ہے تو کہ ہم پھر لوگوں تمہیں کی دین آنکھیں اسلام سے پھوڑنا باہر آنا چاہتا ہے ہے. کیونکہ تم نہیں 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 میں. نہیں، اور تو وہ اسلام کھول دی کو ہوئی ہے غلط میں پروف نے. کرنا چاہتا ہے نا، بتا دے. ارے بھائی وہ میں نے کھول دی ہوئی ہے، اس چیز کو چھوڑو، اپنی بات کرو میرے ساتھ. اگر تم اتنے میری ہی بات. سچے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ ایسے ہوں، ہی لکھا ہوا ہے ہوں. ٹھیک ہے، تو بھائی پھر تمہیں کہنا چاہیے ہاں مجھے پتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ثابت کرو، میں لعنت بھیجوں گا تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹیم میں اپنی باتیں پروف کر دوں گا. ابھی تو یہ کھول دے، بول جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں میں کیوں غلط کھولوں پروف بھائی کروں گا، کر نیکسٹ دے. اسٹریم میں؟ کیوں بھائی؟ جب آپ نے یہاں پہ کلیم رکھا تھا تو پھر بغیر ریفرنس ہوں. کے کیوں رکھا؟ میں نے بغیر ریفرنس کے اس لیے رکھا، میرے پاس دوسری ڈیوائس نہیں ہے. ڈیوائس ہوتی تو میں یہیں پہ پول پٹی کھول دیتا تم لوگوں کی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے. پٹی کھول اچھا سکتے تو کیونکہ جو بتانا تمہارا چاہ رہا ہے، قرآن چل ایک اس بات سے بتا الٹا بتا. بولتا ہے. پول پٹی کھولنا، پول پٹی کھولنا اسے وہاں کہتے ہیں جب تم کوئی قرآن. یار ایک تو بیچ میں تم انٹرپٹ کیوں کرتے ہو یار؟ پول پٹی کھولنا مطلب اسے کہتے ہیں جب تمہیں قرآن کی کوئی 2 آیتوں کا پتہ ہوتا. ہوں، تمہیں تو قرآن کی ایک آیت کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں نہیں ہے مجھے پتا. پورا جانکار قرآن کا نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے، اس سے کیا پروف ہوتا ہے؟ تو پھر تم جھوٹ کیوں بولتے ہو ہمارے ساتھ؟ میں کیا قرآن جھوٹ میں بولا؟ کہیں نہیں لکھا کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہیں تو ان کو فوراً آزاد کر لو. یہ نہیں میں نے لکھا ہوا. قرآن کا نام بھی نہیں لیا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے. تو پھر تم نے کیسے کہہ بھائی دیا کہ تو اسلام اپنے کہتا ورڈ ہے؟ میرے منہ اسلام میں کیسے اسلام ڈال. جب یہ کہتا ہے، اسلام جب یہ اسلام کہتا ہے تو صرف کس میں قرآن میں کہتا نہیں ہے؟ کہتا، اسلام میں حدیثیں بھی ہوتی ہے. حدیث میں کہتا ہے. اور حدیث اگر قرآن کی آیت کے خلاف جائے تو کیا کروں؟ وہ علماء کریں گے، تجھے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. ہم تجھ سے وہ کیا انٹرپریشن کریں نہیں گے؟ لیں گے علماء کہ کریں گے. قرآن اور تو تجھ سے میرا پوچھیں پیارا گے کہ ہم بچوں، میرا تجھ سے بچوں، پوچھیں گے میرا ہم بچوں. تجھ اور سے میں تجھے پوچھیں تیرے گے. اسکالرز دکھاتا ہوں، بغیرت شخص، حرامی، جھوٹے، مکار، جاہل، ان پڑھ، نامعقول، حرامی تیرا گوار. باپ آواز آ ہوگا. رہی ہے یہ میری دیکھ. ایڈم صاحب؟ جی سر آ رہی ہے سر آپ کی بات، لیکن ہاں سر حرامی محمد تھا. میں یہ ثابت کرنے لگا ہوں. اب آپ کو اسکرین پہ دیکھیے، یہ دیکھیں. جی ساحل صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے، سوری پہلے آپ کہہ لیں. نہیں، میں بھائی کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ ایسا ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ویسا نہیں ہے، میں ثابت کروں گا، تو آپ وہ چیلنج کیوں نہیں لے رہے مسلم بھائی؟
اور जो सर क्योंकि आपका मुतालबा है कि आपके स्कॉलर से देखना है, तो एडम साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आपके स्कॉलर से वो साबित करेंगे, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे प्यारे भाई? इसमें इतना जिद की बात क्या है? मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है कि ऐसा नहीं है, साबित कर दिया जाएगा, तो ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है ना यार मुस्लिम भाई। भाई एक्चुअल में बात यह है, तुम मुझे यहाँ पे दलील दे दो, मैं अपना आप रिसर्च कर लूंगा। यहाँ पे मैं किसी शर्त के अकॉर्डिंग थोड़ी काम करूंगा। आप नहीं समझ रहे हो। आप बता दो मुझे कहाँ पे जो है मेरी बातें गलत है, मैं कंफर्म करके अगली स्ट्रीम में अपनी बातें प्रूव कर दूंगा। इसमें मैंने क्या गलत अच्छा बात कह दी यार आपसे? अच्छा, अगली स्ट्रीम में क्या आके अगर वैसी ही निकला जैसे कि यहाँ पे बताया जाएगा, फिर अगली स्ट्रीम में आके आप बोलोगे कि मोहम्मद साहब वो तो अच्छे जाहिर इंसान नहीं? बात है, हर ईमानदार आदमी वही करेगा। अगर अगर मैं अपनी बात पे गलत साबित हुआ, मैं अगली स्ट्रीम में आके ठीक, बोलूंगा जी मैं चलो गलत था। एडम साहब ये अगली स्ट्रीम में आके कंफर्म करेंगे वो चीज को, इतना मार्जिन ओके, उनको दे दो। चलो तो यार इतना मुझे कह देता, बार बार कही जा रहा है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे मैंने कहता उस कि वक्त यार भी मैं कहा अगली था। स्ट्रीम में आके, अगर ऐसा ही लिखा हुआ तो मैं अगली स्ट्रीम में आके मोहम्मद को लानत भेजूंगा, बात खत्म मैंने हो गई। अब भी ये नहीं कहा है, मैंने अब भी ये नहीं कहा है, मैंने कहा मैं अपने आप को गलत बोलूंगा कि मुझसे गलती क्यों हुई आप थी। क्यों नहीं गलत भाई, है? मोहम्मद नहीं साहब तो गलत मैं, साबित होंगे, आप क्यों गलत साबित भाई होंगे? भाई मोहम्मद साहब गलत साबित नहीं होंगे। मैं अगर उस हदीस को समझने में कुछ मिस्टेक मैंने की है तो मैं अपने आप को गलत बोलूंगा ना भाई। मतलब नहीं वो समझ रहा बेगैरती तू? को भी आप फिर सही कहोगे? मैंने उसको भी सही नहीं कहा अभी तक। आप ये जो तो है बार बार अपने बोलना वर्ड क्या आप चाह मेरे रहे, मुंह में ये मत भी डालो। सही नहीं वो भी सही नहीं, तो बोलना क्या चाह रहे भाई? भाई बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपको जो दलील देनी है, आप जो कह रहे हो मुझे आप गलत प्रूफ करोगे, आप डिस्प्ले कर दो, ऑडियंस को पता चल जाएगा। ठीक है। देखो ऑडियंस को अगर पता मुस्लिम, है, वैसी चीज, सुनो सुनो सुनो, अगर ऑडियंस वैसी इसके चीज ऊपर हुई, हमने स्ट्रीमें की हुई है पूरी पूरी, इसके ऊपर पूरी पूरी भाई स्ट्रीमें की हुई है। ये आयतें, भाई अगर इनकी तफसीर, इनसे रिलेटेड अहादीस सब दिखाई हुई है। भाई तू अगर गलत प्रूव करना चाहता है मुझे, तू डिस्प्ले कर दे, होगा तो मैं मान लूंगा ये हाँ मैं सामने गलत था। डिस्प्लेड है, ये सामने डिस्प्लेड है। उर्दू पढ़नी है अंग्रेजी? मुझे उर्दू नहीं आती भाई, सबसे पहली बात तो ये अंग्रेजी पढ़नी है, इतनी ये भी ले नहीं अंग्रेजी आती। पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। हिंदी पढ़ हाँ चलो यार, हिंदी हिंदी पढ़। लेके आ जाओ। हाँ साहिल साहब हिंदी पढ़े यार, क्या लिखा हुआ है साहिल भाई? ये भाई पढ़ लेंगे ना, हिंदी आती है इनको, पढ़ो। भाई ऊंची ऊंची और उन पढ़े लोग यार। और उन लोगों को बहुत पवित्र रहना चाहिए जो विवाह का सामर्थ्य नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर दे। तथा तुम्हारे दास दासियों में से जो लोग मुक्ति के लिए मांग करे, तो तुम उन्हें लिख दो यदि तुम उनमें कुछ भलाई जानो, और अल्लाह के उस माल में से दो जो उसने अच्छा यहीं तुम्हें पे रुक जा, प्रदान किया है। यहाँ पे रुक जा हाँ। पहले, ये वाला पार्ट खत्म हो हम्म, गया। तो क्या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मांगे आजादी का, तो क्या हर हम्म। शख्स, हर गुलाम को आजाद कर देना है, या उसके अंदर कंडीशन है? भाई अगर कोई गुलाम कह रहा है मुझे आजाद कर दो, मेरी जो है ये अभी जो आयत जितनी भी पढ़ी है इसके कीमत है वो ले मुताबिक, ले। ये जो आयत कंडीशन है पढ़ी क्या है नहीं? इसके मुताबिक, इस आयत के मुताबिक कंडीशन है? इस आयत के मुताबिक लिखा है, तथा तुम्हारे दास दासियों में से जो लोग मुक्ति के लिए लेख मांग करे, तो तुम उन्हें लिख दो यदि तुम उनमें कुछ भलाई जानो, हाँ जी, और तो अल्लाह। यदि हाँ हाँ यदि रुक जाओ। यदि कहते हैं, यदि किसे कहते हैं, यदि किसे कहते हैं कंडीशन को? हाँ, क्या हम्म कंडीशन है? कब कब आपने उनकी मुक्ति लिखनी है? इसमें कंडीशन को लिखी भी नहीं है भाई। कंडीशन तो है? है ना भाई, ब्लैंकेट क्या नहीं है ना कि कंडीशन है? कोई कहे। एडम साहब एक चीज तो ये साबित हो गई ना कि ये इन्होंने जो ब्लैंकेट वाली बात की थी, ब्लैंकेट अप्रूवल, कि भाई कोई मांगा दे दे, तो ये ब्लैंकेट अप्रूवल तो नहीं दिया है, कंडीशन लगाई हुई है। और इतना कंडीशन तो क्या है साहिल साबित हो भाई? गया, यहाँ पे ये हाँ, गलत साबित हुए। जी कंडीशन क्या है मेरे प्यारे भाई? कंडीशन इसमें नहीं लिखी हुई है ना भाई, मैं ये तो यार बोल रहा लिखी हुई है, वो लफ्ज पढ़ो। हूँ। कहाँ लिखी हुई है बताओ? यदि यदि तुम तुम उनसे कुछ उनमें क्या भलाई पाओ, जानो, उनमें कुछ भलाई जानो, भलाई भलाई हाँ, कंडीशन। यदि अब तुम ये जो उनमें कुछ भलाई भलाई जानो, जानो। हाँ, अब ये जो हाँ भलाई जानो है, आपने कहा था इसकी इंटरप्रिटेशन तुमने खुद नहीं करनी, हमारे हाँ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन लेनी है, तुमने यही बोला था ना? हाँ। ओके, तो तुम्हारे स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक भलाई जानो का मतलब है कि वो मुसलमान हो, हम्म। ठीक है? लिहाजा हाँ। नॉन मुस्लिम स्लेव को आपने आजाद करना ही नहीं है। अच्छा, या उनसे हो गया अमन ना का आपका वादा मुद्दा हो, खत्म। ये नहीं पढ़ा तूने? क्या? या तो वो मुसलमान हो, एक तो यहां ये तो है। नहीं, उनका मुसलमान होना है। नहीं, कंफर्म कंपलसरी। अगर नहीं है कि वो भलाई, मुसलमान होंगे।
یہ بتا دے کہ وہ مسلمان ہوں گے تو اسی شرط پہ چھوڑیں گے, اس کے علاوہ کوئی دوسری شرط نہیں ہے. جی سر, یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے یدی تم ان میں بھلائی مانو تو. ہاں تو بھلائی کا بھائی کچھ انٹرپریٹیشن جو تم بتا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ لاگو ہو, بات سمجھ رہا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا یدی تم ان میں بھلائی جانو, تو بھلائی کا تو اگر سیدھا میں ورڈک مطلب لوں تو یہ ہے کہ بھئی وہ تم سے جو ہے جانے کے بعد, آزاد ہونے کے بعد وہ تمہارے ساتھ غداری نہیں کریں گے, تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے. اور بھلائی کا یہی دیکھ لو مطلب دیکھ لو ہوتا آپ کے بات سنو, اسکالر بات کیا سنو. کہتے ہیں, دیکھ لو آپ کے مسلم بھائی, اسکالر آپ کیا کے کہتے ہیں اسکالر دیکھیں گے کیا نا, کہتے ہیں کیونکہ دیکھ آپ لو. تو اس کی طرف ہے. تفسیر نہیں کر سکتے, میں تو نہیں کر سکتا, اسکالر ابن کثیر بول رہے ہیں. ابھی دیکھیے یہ دیکھیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو غلاموں کے مالک ہیں, اگر ہمیشہ اف کنڈیشن کہتے ہیں, ان کے غلام ان سے اپنی آزادگی کی بابت کوئی تحریر کرنا چاہیں تو وہ انکار نہ کرے, غلام اپنی کمائی سے وہ مال جمع کر کے اپنے آقا کو دے دے گا اور آزاد ہو جائے گا. اکثر علماء فرماتے ہیں یہ حکم ضروری نہیں, فرض و واجب نہیں, بلکہ بطور استحباب کے اور خیر خواہی کے ہے. آقا کو اختیار ہے کہ غلام جب کوئی ہونا جانتا ہو وہ کہے, اس کو اختیار ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے, مجھے اسی قدر روپیہ لے لو مجھے آزاد کر دو, اختیار ہے. خواہ وہ اس قسم کے غلام سے اپنی زندگی کی بابت تحریر چاہے, وہ اس بات کو قبول کرے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت انس کا غلام سیرا نے جو مالدار تھے, درخواست کی کہ میری آزادی کی قابت کرو. حضرت انس نے انکار کر دیا, دربار فاروقی میں مقدمہ آیا اور وغیرہ وغیرہ. اب یہی بات مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ مسلمان کا مال, یہ دیکھیں بخاری سے دونوں قبول ہے, امام شافعی کا نیا قول یہ کہ واجب نہیں, امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ جی واجب نہیں, کیونکہ حدیث میں ہے مسلمان کا مال بغیر اس کی دلی خوشی کے حلال نہیں. لو جی, کیونکہ غلام ایک مال ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں یہ واجب نہیں, تو امام شافعی بھی کہتے ہیں واجب نہیں, امام مالک بھی کہتے ہیں واجب نہیں. میں نے نہیں سنا کسی امام نے کسی آقا کو مجبور کیا ہو کہ اپنے غلام کی آزادی کی تحریر کر دے. کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے, یہ صرف ایک اجازت کے طور پہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اگر آزاد کرنا چاہو تو پیسے لے کے آزاد کر سکتے ہو. یہی قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے. حنفی, شافی, مالکی سب ایگری کرتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. امام ابن جریر کے نزدیک محتار قول واجب کا ہے. خیر سے مراد امانت داری ہے, سچائی, مال اور مال کے حاصل کرنے پہ قدرت وغیرہ ہے. حضور فرماتے ہیں تم اپنے غلاموں میں جو مکاتبہ کرنا چاہیں مال کمانے کی صلاحیت دیکھو تو ان کی خواہش پوری کرو, ورنہ نہیں, کیونکہ اس صورت میں لوگ اپنے آپ پر بوجھ بن جائیں گے. یعنی کہ آپ نے ہر غلام کو آزاد نہیں کرنا, دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہے تو آزاد کرو, تو غلام رکھو. یعنی ان سے سوال کرے رقم پوری کرنے سے فرمایا کہ انہیں اپنے مال میں کچھ دے دو, یعنی جو حقیر رقم وغیرہ وغیرہ کچھ معاف کر دو, چوتھائی وغیرہ وغیرہ, مطلب یہ زکات کے مال میں ان کی وغیرہ وغیرہ. مسلمان زکات کی پوری رقم دے, پہلی 3 قسمیں ہیں لیکن زیادہ مشہور کرو. حضرت عمر کے غلام ابو امیہ نے مکاتبہ کیا تھا, جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط لے کر آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس رقم میں سے دوسروں سے بھی مدد طلب کرو. اس نے جواب دیا امیر المومنین آپ آخری قسط تک تو مجھ سے محنت ہی کرا دیجئے. فرمایا نہیں, مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کے اس فرمان کو ہم نے چھوڑ نہ بیٹھے, ان کا اللہ کا وہ مال دو جو تم نے دے رکھا ہے. بس یہ پہلی قسط تھی جو اسلام میں ادا کی گئی. لو جی, قسطوں میں مال لیا جا رہا ہے. ابن عمر کی عادت تھی شروع میں آپ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے, نہ معاف فرماتے تھے, کیونکہ خیال ایسا نہ کہ رقم پوری نہ ہو سکے وغیرہ وغیرہ. ہاں آخری قسطیں جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کرتے. ایک غریب مرفوع حدیث, اچھا آگے غریب مرفوع حدیثوں سے چھوڑیں, لیکن یہ صحیح یہی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے پھر اپنی لوڈیوں میں سے زبردستی بدکاریاں نہ کرو, جالیت کے بدترین طریقوں میں سے وغیرہ لوڈیوں مجبور کرتے تھے زنا کاری کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ رقم بدکاری نہیں کرانی, آپ نے خود اس کا سلیکٹ کرنا ہے, بدکاری نہیں کرانی اور وغیرہ وغیرہ. نہیں جی, باقی اگلا والا ریفرنس آ گیا. آگے بتائیں جی, مجھے بتائیں کہ آپ کے کسی بھی اسکالر نے اس کو فل طور پہ حکم نہیں دیا, اور لوگوں نے آپ کے صحابہ نے, انس وغیرہ نے اور ڈفرنٹ دیگر صحابہ نے اس کانٹریکٹ کو کینسل بھی کیا ہے. اب بتائیے بھائی ایک بات بتا, جو اسلام کی اچھائی ہے اس میں لکھی گئی تھی وہ تو تمباکو کے ڈسکلیمر کی طرح کیسے بولا تھا ویسے ہی. بھائی پڑھ لے یار تسلی سے, پوزیٹیو چیز ہے تو بول دے, یہ ہپوکریسی مت بھائی, کر یار. ہپوکریسی تمہارے محمد نے کی اور آپ کے اسکالرز نے کی کہ آپ نے یہاں پہ آ کے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے, کہ وہاں پہ کنڈیشن ہے. مکاری اسے کہتے ہیں. میں نے اس سٹیٹمنٹ کا جواب اس میں دیا ہے. قسطوں کی بات نہیں آئی ہے, اس میں قسطوں کی بات نہیں آئی ہے, آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اس میں قسطوں کی پھر اس بات سے نہیں ہے. زیادہ کیا آسانی کریں گے یار, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ابے کہ جب ڈنگر, تمہیں پتا ہے. قسطیں بھائی, قسطیں وہ اپنے پاس تمیز جوڑ سے لے. بھائی, اے تمیز سے. ڈنگر انسان, قسطوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے 1000 درہم دینا ہے
تو چاہے وہ 100 درہم کر کے ادا کرتا رہے، 100 درہم اپنے پاس رکھ لے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہی ہیز ٹو پے 1000 درہم. سو قسطوں میں کوئی آسانی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کو اپنی آزادی خریدنی ہے، جبکہ اس نے آزادی لائک سیریسلی اسپیکنگ ایک آزاد بندے کو آپ نے پکڑا، غلام بنا لیا، اب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو، چاہے قسطوں میں لے لو چاہے اکٹھے لے لو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پہلے وہ آپ کے گھر کا کام بھی کرے، وہ آپ سے سیکس بھی کروائے، اس کے بعد آپ اس سے کمائی کروا کے پیسے بھی لو، اور پھر اس کو کہو کہ یار قسطوں میں دے دو یا اکٹھے دے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاؤ از دس اے گڈ تھنگ؟ یار ساحل، ان لوگوں کے یہ آرگیومنٹ کس قسم کے ہوتے ہیں یار کہ قسطیں کر دینے کا چیز ہے، لائک وائی از دس اے آرگیومنٹ؟ بھوندے آرگیومنٹ ہوتے ہیں.